پیارے بچوں، ریڈنگ شروع کرنے سے پہلے جن بچوں نے مجھے جو بچے میرا لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور سبق شروع کرنے سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ریڈنگ میں آسانی ہو جائے۔ اعادہ کرنا، دہرانا، یاد دہانی کروانا، الحاق، ساتھ ملنا، حصہ بننا، بے سود، بے فائدہ، تسلط، قبضہ، جذبہ حریت، آزادی کا جذبہ، جنت ارضی، جنت ارضی زمین پر، جنت زمینی، جنت، جنت نظیر، جنت کی طرح، حق خود ارادیت، ریفرینڈم، استواب رائے یعنی الیکشن کراتے ہوئے، یعنی الیکشن کروا کر یا لوگوں کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے، خطۂ ارض زمین کا ٹکڑا، ذوق دید دیکھنے کا شوق یا دیکھنے کا ذوق، دیدار کا شوق، سر خم کرنا، سر جھکانا، کرفیو، فوجی پابندی، محال ہے، مشکل ہے، نظیر، مثال۔ اچھا، باقی جو ریڈنگ کرتے ہوئے مشکل الفاظ آئیں گے اس کے میں آپ کو معنی بتا دوں گی۔ جو ریڈنگ کرتے ہیں، کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پرچم۔ الفاظ، مشکل الفاظ کے ہم تلفظ دیکھ لیتے ہیں۔ حسین، خوبصورت، نظیر، مثال، تسکین، تسکین یعنی تسکین پیاس یا خواہش کو بھی کہتے ہیں، اور منفرد، الگ، ذوق، ورق کاغذ یا ورق کاغذ کو کہتے ہیں، آبشار جھرنے کو کہتے ہیں، سیاحت سیر و تفریح کو کہتے ہیں۔ اب بچوں سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ کشمیر دنیا کے خوبصورت ترین مقامات میں شامل ہے۔ یہ خطہ ہندوستان، پاکستان اور چین کے درمیان واقع ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ پاکستان اور بھارت میں واقع ہے۔ دنیا بھر سے سیاح اس وادی کی سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ سیاح یعنی سیر کرنے والے اس وادی یعنی اس خطے کی سیر کے لیے آتے ہیں اور اپنے ذوق دید کی تسکین کا سامان کرتے ہیں، اور جن کو کہ اپنے ذوق دید یعنی دیکھنے کا جو ذوق ہے ان میں اس کی تسکین کرتے ہیں، اس کی پیاس بجھاتے ہیں۔ اس خطۂ ارض کی دست قدرت نے جس مہارت سے تراشا ہے، اس کی نظیر ملنا محال ہے۔ اس خطۂ ارض یعنی خطۂ ارض زمین کے یہ جو ٹکڑا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جس مہارت، جس خوبصورتی سے تراشا ہے، بنایا ہے، اس کی نظیر ملنا محال ہے، اس کی نظیر، اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ یوں تو بھارت اپنے زیر قبضہ کشمیر کے حقیقی وارث کشمیریوں پر 75 سال سے مظالم جاری رکھے ہوئے ہے، مگر مظالم کی اس طویل تاریخ میں 5 اگست 2019 کا دن ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا، جب غاصب بھارت نے یعنی قبضہ کرنے والے غاصب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خود مختاری پر شب خون مارا۔ خود مختاری، مقبوضہ کشمیر جس پر قبضہ کیا گیا ہو یعنی جس کا ابھی فیصلہ نہ ہوا ہو، کی خود مختاری کی آزادی پر شب خون مارا ہو، رات کی تاریکی میں اس پر حملہ کیا ہو اور کشمیریوں سے آئینی حیثیت کے تحت حاصل خود مختاری بھی چھین لی۔ آئینی حیثیت یعنی آئین کے قانون کی حیثیت، قانون کی حیثیت سے حاصل خود مختاری یعنی خود مختاری آزادی بھی چھین لی ہو۔ بھارت کا خیال تھا کہ اب اس کے ان اقدامات سے کشمیر میں آزادی کی جدوجہد یعنی کوشش دب جائے گی، مگر اس کی یہ کوشش سے گزشتہ ظالمانہ حربوں کی طرح بے سود ثابت ہوئی، بے سود یعنی بے فائدہ ثابت ہوئی۔ کشمیریوں کا جذبہ حق خود ارادیت مزید بڑھ گیا۔ حق خود ارادیت یعنی آزادی کا جو حق حاصل
کرنے کی تحریک تھی وہ مزید بڑھ گیا۔ پچھلے چند سالوں کے دوران میں بھارت کے مظالم میں شدت آئی ہے۔ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادی کی تحریک کو دبانے کے لیے ہزاروں نوجوانوں کو گرفتار اور جذبہ حریت سے سرشار سینکڑوں کشمیریوں کو شہید کر چکا ہے۔ جذبہ حریت یعنی آزادی کا جذبہ، اس کا مطلب ہے دنیا کی تاریخ کے طویل ترین کرفیو نافذ کر چکا۔ دنیا کی تاریخ کے طویل یعنی بہت بڑے کرفیو یعنی فوجی پابندی نافذ کر چکا اور کئی بار لاک ڈاؤن لگا چکا ہے۔ لاک ڈاؤن یعنی گھر سے نکلنا مشکل کرنا۔ پھر جذبہ آزادی سے سرشار کشمیری نوجوانوں کے سامنے بھارت کی طاقت، غرور، لاکھوں کی تعداد میں فوج، اسلحہ اور جبر کے کالے قوانین سب بے بس ہیں۔ ان کے آگے ان کی نہیں چلتی۔ پون صدی یعنی تقریباً 1 صدی ہو چکی ہے، جس سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی کشمیریوں نے ہار نہیں مانی اور مقبوضہ جموں کشمیر سمیت دنیا بھر میں بھارت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں اور حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں اور زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں، کیا توڑ اس دشت جفاکش کو یا رب، جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس دشت جفاکش کو، یعنی محنت دست کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو، اور جفاکش محنت کرنے والے ہاتھ کو، یا رب جس نے اس جفاکش ہاتھ کو توڑ دو، محنت کرنے والے ہاتھ کو توڑ دو، روح آزادی کشمیر کو پامال کیا ہے، جس نے کہ روح آزادی کشمیر کی آزادی کی روح کو پامال کیا ہے، بہت زیادہ اس کو دبا دیا ہے۔ پھر بھارتی مظالم صرف نوجوانوں تک محدود نہیں بلکہ خواتین، بچے اور بوڑھے بھی قید و بند، تشدد اور دیگر مصائب میں چلے آ رہے ہیں۔ قید و بند یعنی قید ہو کر رہ جانا، تشدد، ظلم اور دیگر مصائب بہت سارے ان کے جو مسائل ہیں چلے آ رہے ہیں۔ پھر آگے ہے کہ ان حالات میں اقوام متحدہ انسانی حقوق کی تنظیموں اور تمام ممالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالیں اور اسے مجبور کریں کہ وہ اقوام متحدہ میں کیے گئے اپنے وعدے کے مطابق کشمیریوں کو آزادی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دے۔ 5 فروری کو مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی، کشمیری اور دیگر ممالک کے انصاف پسند اور اعلیٰ انسانی اقدار کے علمبردار لوگ یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی بھارت سے آزادی تک کشمیریوں کی اخلاقی اور بھارتی حمایت جاری رکھیں۔ ان کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کرنے والے بھارت کے خلاف احتجاج کرتے رہیں گے اور دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دکھاتے رہیں گے۔ کشمیری مرد مجاہد سید علی گیلانی نے اسی امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان ہماری امیدوں کا مرکز ہے اور اس کی محبت ہماری رگوں میں دوڑ رہی ہے، یعنی ہمارے وینز میں ہمارے اندر دوڑ رہی ہے۔ 1947 سے ہم اس کے ساتھ الحاق کے لیے، اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اس کے ساتھ ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں یعنی اور قربانیاں دے رہے ہیں۔ پھر 5 فروری کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں بھارت کی جانب سے کشمیریوں کے
انسانی حقوق پامال کرنے کے خلاف یعنی ان کے حقوق دبانے کے خلاف مظاہروں اور ریلیوں وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں بسنے والی آزادی، انصاف اور انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں، ادارے اور افراد کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں بچوں، بوڑھوں، خواتین اور نوجوانوں کے ساتھ بھارت کے ظالمانہ سلوک اور معصوم کشمیریوں کی آواز کو دبانے کی کوشش سے آگاہ کیا جاتا ہے اور اس عزم کا ادا کیا جاتا ہے، اس عزم کو دہرایا جاتا ہے یا یاد کرایا جاتا ہے کہ بھارت سے آزادی تک کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور قانونی مدد جاری رکھی جائے۔ پھر یاد رہے کہ یوم یکجہتی کشمیر منانے کے سلسلے کا آغاز 1932 میں ہوا تھا۔ 1931 میں کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے متعدد واقعات میں کشمیریوں پر مظالم کی انتہا کر دی۔ ان واقعات میں مہاراجہ کی فوج کی جانب سے بہت سے کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ انہیں شہداء کی یاد میں تب سے اب تک ہر سال دنیا بھر میں موجودہ کشمیری، پاکستانی اور انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے تمام لوگ کشمیریوں کے اظہار یکجہتی کے لیے یہ دن مناتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر دنیا میں کوئی علاقہ جنت نظیر کہلانے کا مستحق ہے تو وہ کشمیر ہے۔ جنت نظیر یعنی جنت کی طرح یعنی مستحق ہے یعنی حقدار ہے تو وہ کشمیر ہے، مگر یہ بدقسمتی سے اس جنت ارضی کو، زمینی جنت کو بھارت کی وحشت یعنی اس کا جو ڈراتا ہے لوگوں کو، وحشت یعنی اس کا دردناک درندگی یعنی درندوں کی طرح جو یہ لوگوں کو مارتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، قتل و غارت گلے نے جہنم بنا رکھا ہے۔ آزادی کی نعمت آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے قوموں کو کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بھارتی جبر تسلط اور ظلم و بربریت کے آگے اہل کشمیر نے ہتھیار نہیں ڈالے، وہ مسلسل آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ وقت اب دور نہیں قریب ہے کہ جب کشمیر کی جنت رنگ وادی آزادی، امن اور آتشی کا گہوارہ ہوگی۔ آزادی، امن یعنی سکون، اور آتشی کو بھی سکون کہتے ہیں، گہوارہ اس کا مرکز ہوگی۔ یہ شعلہ نہ دب جائے، یہ آگ نہ سو جائے، پھر سامنے منزل ہے ایسا نہ ہو کھو جائے۔ یہ شعلہ ہے وقت یہی یارو، جو ہونا ہے ہو جائے۔ کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پرچم، ہر جابر و ظالم کا کرتے ہی چلو سرخم۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ یہ شعلہ یہ جو آگ ہے نہ دب سکے گی، اور نہ یہ آگ نہ سو جائے، اور یہ شعلہ جو آگ کا شعلہ ہے یہ دب نہ جائے اور یہ آگ سو نہ جائے، آگ بجھ نہ جائے، پھر سامنے منزل ہے ایسا نہ ہو کھو جائے۔ اور ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں ان کی جو ہے ان کے ظلم کے آگے ہمیں ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے، بلکہ اپنے ذہنوں پر یہ آگ جو ہماری بھڑک رہی ہے ہمارے دلوں میں، اس کا شعلہ جو ہے وہ کہیں دب نہ جائے اور یہ آگ کہیں سو نہ جائے، ٹھنڈی نہ ہو جائے، پھر سامنے منزل ہے ایسا نہ ہو کھو جائے۔ اور جو ہمارے سامنے منزل ہے، آزادی حاصل کرنے کی جو منزل ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کھو جائے۔ ہمیں مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ہے وقت یہی یارو، جو ہونا ہے ہو جائے، اور ہمیں وقت یہی ہے
ہمیں اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرتے رہنا چاہیے، اور جو ہونا ہے ہو کر رہے گا، یعنی اس کے لیے چاہے ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑ جائے تو ہم گریز نہیں کریں گے۔ کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پرچم، اور کشمیر کی وادی میں اپنا پرچم، آزادی کا پرچم لہرا کے رہو، آزادی کا جھنڈا لہرا کر رہو، ہر جابر و ظالم کا کرتے ہی چلو سرخم، اور جو بھی جابر ظلم کرنے والا اور ظالم ہے، ظالم کو بھی ظلم کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا کہتے ہیں، اور جو بھی جابر و ظالم، ہر جابر و ظالم کا کرتے ہی رہو سرخم، اور ہر جابر و ظالم کا سر جو ہے وہ نیچا کرتے رہو، اس کو اونچا نہ رہنے دو، اس کا سر نیچے کر دو، یعنی اس کو جھکا دو، اس کے سر کو جھکا دو، اور آزادی حاصل کرنے کی جد و جہد جاری رکھو۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے سیکھا گزشتہ 75 برس کے دوران میں بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادی کی تحریک کو دبانے کے لیے ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار اور شہید کر چکا ہے، دنیا کی تاریخ کے طویل ترین کرفیو نافذ کر چکا اور کئی بار لاک ڈاؤن لگا چکا ہے، مگر جذبہ آزادی سے سرشار کشمیریوں کے سامنے بھارت کی طاقت، لاکھوں فوجیوں، اسلحہ اور جبر کے کالے قوانین سب بیکار ہیں۔ یعنی جو ہیں کشمیری مسلمان وہ بہت زیادہ اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ نڈر ہیں، اور ان کے سامنے جو ہے جو ان کی آزادی کو دبانے والے جو ظالم اور جبر کرنے والے ہیں، ان کے سامنے ان کا اسلحہ اور ان کی جو لاکھوں کی فوج ہے، اسلحہ اور جبل کے جو قوانین ہیں وہ ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو میرا پسند آئے گا، اور میرے لیسن کو جو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور میرا لیسن شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ لیسن اچھا لگا تو کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔